اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، سورۃ الرعد اور سورہ رعد کے آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 27. وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. وَيَقُولُ اور یقولو وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا جو لوگ کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں. لولا ایک ساتھ آئے گا نا تو ترجمہ کیوں نہیں کریں. ویسے جنرلی لو کا ترجمہ اگر ہوتا ہے نا، اگر، لیکن یہاں پر لولا ایک ساتھ ہو تو کیوں نہیں. انزلہ نازل کی گئی، پیسو ہے مجہول ہے، نازل کی گئی علیہ علی پر ہی اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر آیتن کوئی نشانی، من ربہ ان کے رب سے یا ان کے رب کی طرف سے. قل آپ فرما دیجئے، انا بے شک اللہ اللہ، یضل وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی وہ اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ اس کی طرف یعنی اپنی طرف، اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، من جو انابا جو رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی طرف دوڑتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ہاں انابا ٹھیک ہے. منیب ابراہیم علیہ السلام کی صفت آئی تھی نا، اواہ منیب، ہے نا، بہت زیادہ کیا ہے، شفیق، بہت زیادہ منیب، اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اسی سے بنا ہے نا اناب. ٹھیک ہے. ایک اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. روٹ ورڈ ہے اس کا اناب کا نون وا باؤ، نون واو با، نون واو با، نود. اچھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل علیہ آیت من ربی کیوں نہیں نازل کر دی گئی کوئی آیت، کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ یضل من یشاء آپ فرما دیجئے بے شک اللہ وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہی دیکھیں وہی سوال نا، بار بار ایک ہی سوال کہ کیوں نازل نہیں کی جاتی کوئی. ابھی اس سے پہلے ہی کچھ چند آئے تو پہلے ہم نے پڑھا نا کہ وہ یہی سوال کرے کہ نبی ہیں اگر یہ رسول ہے تو ان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے تھی، کوئی نہ کوئی معجزہ نشانی ہونی چاہیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہی ساری چیزیں نا، اگر جس کو ہدایت پانی ہوتی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بھی ہدایت پاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایمان لائے وہ قرآن کو ہی سن کر ایمان لائے تھے، اور اسی چیزوں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے. جو گمراہی چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، لیکن جو اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو کیا کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تو یعنی کنڈیشن کیا ہے پریسیڈنٹ کہ ہاں دونوں سے بھی پہلے انیشیٹو کس نے لینا ہے، بندے نے. بندہ چاہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھوں، بندہ چاہے کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت عطا کر دیں، یعنی طلب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کو عطا کرتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ جو اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاس ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کے پاس دو ہاتھ بڑھتا ہے. جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، وہ تم کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے تمہیں، لیکن شروعات کس نے کرنی ہے، بندے نے کرنی ہے. تو جو اس کی طرف لوٹ کر آئے گا، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو کیا کرے گا، ہدایت دے گی. چلے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوبہم ان کے قلوب ان کے دل. قلب کا پلورل ہے قلوب. قلوب یعنی دلوں کو ان کے کیا ہوتا ہے اطمینان ملتا ہے کس سے؟ بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. اللہ خبردار آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ اللہ ہی کے ذکر سے تطمئن القلوب دلوں کو کیا ملتا ہے؟ قرار ملتا ہے اطمینان ملتا ہے طمانینت ملتی ہے اطمینان تسلی ملتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو راحت اور تسلی اور اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ہی کیا ہوتے ہیں دلوں کو تسکین ملتی ہے دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کون کرتے ہیں؟ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ذکر میں ان کو کیا مل رہا ہوتا ہے؟ سکون مل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو ایمان والوں کی بات بتائی لیکن یہاں پر ایک بات واضح بھی کر دی کہ تم کہیں دنیا میں سکون ڈھونڈنا چاہو گے تمہیں کہیں نہیں ملے گا الا یہ کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. وہ ہے نا اقبال کا شعر نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. پوری دنیا میں تم جہاں امان تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تمہیں کہیں نہیں ملے گا. جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو گے تو تمہیں طمانینت سکون اطمینان تسلی سب کچھ اسی کے ذکر سے ملے گا. اب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میوزک از اے تھراپی میوزک از اے تھراپی یہ ہمارے مائنڈ اور برین واش کیے جا رہے ہیں. اور میوزک سے کیا ہوتا ہے ایک انسان فینٹیسی میں چلا جاتا ہے دنیا سے نہیں وہ دنیا سے کٹ کر کسی اور دنیا میں جینا شروع کر دیتا ہے. اور ہر وہ چیز اسلام میں منع ہے جس میں تم حقیقت سے نکل کر کسی غائبانہ دنیا میں چلے جاؤ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب جیسے کوئی انسان شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اصلی حقیقتوں کو فیس نہیں کرتا وہ دنیا کسی اور دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کی اصل سے ہٹ کر. لیکن ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ یہ دین جو ہے اس دنیا کی اصل کیا ہے؟ تکلیف ہے امتحان ہے آزمائشیں ہیں. تمہیں اس کو بھاگنا نہیں ہے اس سے اسی میں رہتے ہوئے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمارے دماغ کو ذہن کو ہٹا دیتی ہیں. اب تمام انبیاء گزر گئے تمام صحابہ اکرام گزر گئے اگر وہ بھی ایسے ہی کرتے کہ بھائی ہم پریشان ہیں تو ہم کیا کریں ایک موسیقی کا وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ انسٹرومنٹ تو موسیقی کے اس دور میں بھی تھے ہم جائیں اور وہاں پر جا کے کیا کریں اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹانے کی کوشش کریں. نہیں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو پریشانی ہے جو کیا پڑھا تھا ہم نے اس سے پچھلی صورتوں میں میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے. تو یہ اس میدان کی بات نہیں ہے ہر وہ میدان جو تمہاری تکالیف کا میدان ہے اس کو چھوڑ کر تم نے نہیں بھاگنا ہے. اب وہ جو میدان ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ تمہارا رب تمہیں سکھاتا ہے. کیسے کہ تم اگر اس کے ذکر اور اس کی فکر میں لگے رہو گے تو تمہیں ان تمام معاملات دیکھیں وہ پریشانی ختم نہیں ہوگی کہ تم نے اللہ کا نام لے لیا تو وہ آل آف سڈن غائب ہو گئے ایسے کوئی میجک نہیں ہو رہا ہے. لیکن تمہیں اس کو ڈیل کرنے کا اس پر صبر کرنے کا تمہیں اس کو فیس کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. جتنا بندہ وہ دنیا میں جو چیز سے کیا کرنا چاہے وہ سکون حاصل کرنا چاہے وہ چاہے کہ بھائی میں جاتا ہوں 100 دن کے ٹرپ پر چلے جاتے ہیں 3 مہینے کے ٹرپ پر چلے جائیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو ہمارا جو ذہن ہے اس طرف جہاں تم جاؤ گے تمہارا دماغ اور دل تمہارے ساتھ جائے گا. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے دلوں کا سکون تو میرے ذکر میں ہے. یہ جو دل ہے نا یہ مکان ہے اور اس کی مکین کیا ہے؟ روح. روح اس کی مکین ہے اس میں روح رہا کرتی ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جسم کہاں سے آیا ہے؟ زمین سے آیا ہے. تو زمین سے جو جسم آیا اس کی غذا کہاں ہے؟ زمین میں رکھ دی اللہ نے کہ تم غذا کھاؤ تم یہ کھاؤ وہ تم سبزیاں کھا رہے ہو سارا کچھ جو جانور ہے وہ بھی زمین سے وہ سارا کھاتے ہیں. تو تمہاری جو جسم کی غذا زمین سے رکھ دی لیکن جو تمہاری اوپر سے آئی ہے روح اس کی غذا بھی اوپر سے ملے گی کلام اللہ سے ملے گی ذکر اللہ سے ملے گی. تم کبھی بھی اس کی تسکین زمین سے یا زمین کے آلات سے یا کسی میوزیکل انسٹرومنٹ سے یا کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں جاؤ گے تمہیں اس میں سکون مل ہی نہیں سکتا کیونکہ جہاں سے اس کی غذا لکھی ہوئی ہے اور تم اس کو وہ غذا نہیں دے رہے ہو تو وہ کمزور ہوگی. ہمارے جسم میں اگر غذا پراپر نہیں پہنچے گی تو ہم کمزور ہو جائیں گے رائٹ. تو ویسے ہی معاملہ روح کا ہے اگر ہم روح کو اس کی غذا نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے. کمزور ہوگی تو
بیماریاں لگتی ہیں اس روح کو، بے چین ہوتی ہے، اس کی تمانیت، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چاہتی ہے؟ میرا کچھ علاج کیا جائے. اور علاج کیا بتایا اللہ نے؟ ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو یہ جو برین واش کیا جا رہا ہے نا آج کے دور میں، کیونکہ آپ ہر بچے کو، ایسے نہیں ہے کہ کوئی مطلب آپ دیکھیں بڑے بڑے مولانا کے فیملی کے جو بچے ہیں نا، وہ لوگ بھی ہیڈ فونز لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گانے سن رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں بالکل سکون محسوس کرتے ہیں. لوگوں نے اپنا وہ کانسیپٹ ہی بالکل یہ بنا لیا ہے کہ یہ جو چیز ہے بالکل سکون دے دیتی ہے ہمیں، لیکن وہ آپ کو اصل حقیقت سے کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے، فینٹیسی میں لے جاتی ہے. آپ کچھ اور سوچتے ہیں اپنے آپ کو. اور سب سے بڑا ذریعہ جو منافقت کا ہے وہ میوزک ہے. میوزک کے ذریعے سے انسان کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. دل جو ہے نا اس کے یہ صرف اللہ رب العزت کے ذکر کی آماج کا ہے. اگر اس تخت پہ کسی اور کو بٹھا لیا گیا، اس تخت پہ کسی اور کو جگہ دے دی گئی، تو یہاں کی رولنگ صحیح نہیں ہوگی. جو کنگ جس کے لیے جس تخت پہ جس بادشاہ کو بیٹھنا چاہیے، اگر آپ کسی اور بادشاہ کو بٹھا دیں گے جو نا اہل ہے، تو وہ اپنی رعایا کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ دل پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کا جو بادشاہ ہے اس کو غلط لے آئیں گے نا، اس دل میں جو غلط بادشاہ کو بٹھا دیں گے، تو وہ پورا جسم جو ہوگا نا ناکارہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو یہ سارا معاملہ ہے. ہمارے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کیا کر دینا ہے؟ تر کر دینا ہے، لبریز کر دینا ہے. اور پھر اس کے ذکر میں جب دل جو ہوگا ڈوب جائے گا، تب دیکھیں گے کہ کس قسم کی بھی پریشانی آ جائے، ہر قسم کی اس پر آزمائش آ جائے، وہ بندہ کیا کر لے گا؟ اس کے اندر سے ڈیل کر کے نکل جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ زور ڈالتے ہی نہیں، کسی کو مکلف بناتے ہی نہیں اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ. تو کیا فرما دیا گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کیوں؟ خبردار ہو جاؤ کہ کہیں اس کے علاوہ بھی سکون تلاش کیا تو، کہیں اور جانے کی کوشش بھی کی تو، جہاں تم جاؤ گے صرف کیا ہوگے؟ تمہارے دلوں کی بے چینی، بے قراری، اضطراب اور سارا کچھ ہوگا شکیب بڑھ جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر تم اپنے دلوں کی بے قراریاں، بے چینیاں اور بے حسیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تمہارا رب جو ہے تمہارے دلوں میں سکون اور طمانینت کو کیا کر دے گا؟ نازل کر دے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی وہ قلب نصیب عطا فرمائے کہ جو اللہ اس کے ذکر سے کیا پاتا ہے؟ تسکین پاتا ہے. ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے لبریز رکھیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں اس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات، نیک اعمال کیے، طوبی، خوشخبری ہے، لہم، ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہت ہی عمدہ کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، بہت ہی عمدہ ان کے لیے جگہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے اور بہترین ٹھکانہ ہے. خوشخبری کس کی ہے؟ جنت کی. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت، جنت العدن. ابھی کل ہی پڑھی نا اس کا پورا ڈسکرپشن کہ وہ جنت کیسی ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارا کچھ اس کا ڈسکرپشن کل بیان کیا الحمدللہ پچھلی آیتوں میں، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف عمل صالح کر لینا بھی کافی نہیں ہے. دونوں چیزوں کا لازم ملزوم ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر. اور ان دونوں کے کام کرنے والوں کو ہی کیا کہا ہے اللہ نے؟ طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری اور بہترین ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 30. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. کذالک، اسی طرح، ارسلناکا، ارسلہ بھیجا، نا ہم نے کا آپ کو، اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی امتن، ایک امت میں، فی میں، امتن، ایک امت، قد، بے شک، البتہ، تحقیق،
خلت وہ گزر چکی، من قبلیہا من سے قبل پہلے، ہا اس سے پہلے گزر چکی، امم بہت سی امتیں، اس امت کو بھیجا اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی، لتتلو اس لیے کہ تا تم واو الف سب سوری تا تم تا لا واو تلاوت کرو، آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، الذی وہ جو اوحینا وہی کیا نا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، وہم یکفرون وہ اور ہم وہ سب یکفرون یا وہ ان سب کفرا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا انکار کرتے ہیں، کل آپ فرما دیجئے، ہوا ربی ہوا وہ تو، ربی میرا رب ہے، لا الہ نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے، علیہ اسی پر، توکل کیا تو میں نے، توکل کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، متاب میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے، کذالک ارسلناک فی امت اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کی طرف آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلہا اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو، الذی اوحینا الیکا وہ پڑھ کر سنائے جو ہم نے بھیجا، وہی کیا ہم نے آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن اور وہ تو انکار کر رہے ہیں رحمان کا، قل ہوا ربی آپ فرما دیجئے کہ وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت میں، اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی تاکہ آپ تلاوت کریں ان کی طرف جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو وحی کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، یہاں پر ایمفیسس ہے، یعنی کہ یہ کسی بندے کا بتایا بشر کا کلام نہیں ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، اور آپ کو جس طرح سے پہلی پچھلی امتیں گزر چکی، آپ کے لیے ایک امت بھیجی ہے تاکہ کیا کریں آپ ان کو وہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں، ان کے اوپر وہ ساری چیزیں کیا کر دیں، ریسائٹ کر دیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ اور وہ تو رحمان کا انکار کرتے ہیں، وہ مشرک تھے نا، وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، رحمان سے پہچان نہیں تھی ان کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام سن لیتے تھے، اس پہ اتنی کوئی نہیں ان کو وہ ہوتی تھی، لیکن جب رحمان سنتے تھے بولتے تھے کہ کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہو، تو یہ رحمان کون آ گیا، تم تو کہتے ہو کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اب تم کہتے ہو رحمان کو مانو، کبھی اللہ کو کہتے ہو، تو یعنی ان کے دل تھوڑے سے بدکتے تھے اس رحمان لفظ سے، تو اللہ نے کیا فرمایا، تو رحمان کا انکار کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ رحمان بھی تو کون ہے، میرا ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اس کے بھی ذات میں کوئی شرک نہیں، وہ اسی کا دوسرا نام ہے، علیہ توکلت اور اسی رحمان پر میں نے کیا کیا، بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں دونوں آیتیں، آیت نمبر 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، وَلَوْ اور اگر، اور لو اگر، انا یہ کہ، قرآن قرآن کے ذریعے، سیرت چلا دیے گئے جائیں، سیر کرا دیے جائیں، یعنی چلا دیے جائیں، بھی اس سے الجبال پہاڑوں کو چلا دیا جائے اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو، او یا قطعت ہاں قطع یعنی کاٹنا، اور قطع بار بار بہت ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ٹھیک ہے، قطعت کاٹ دی ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، بھی اس سے الارض زمین، او یا کلما کلام کرا دیے جائیں، بھی اس سے الموتا مردے، تو سیرت قطعت کلما یہ تینوں کیا ہیں، پیسو ہیں، مجہول ہے، سیرت سیر کرا دیے جائے، قطعت قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، کلما کلام کرا دیے جائیں، بھی اس سے الموتا مردے، بل للہ الامر جمیعا بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، امرو فیصلہ، حکم، جمیعا سارا کا سارا، تمام فیصلے اور تمام حکم اللہ ہی کے لیے ہیں، افلم ییأس الذین کیا پھر کیا پھر لم نہیں، ییأسو
مایوس ہونا ہے، یہی اسو یہاں پر کیا لکھا ہے، ہاں مایوس ہو گئے. افلم کیا پھر لم نہیں، کیا پھر بھلا نہیں، یہی اسو مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جو آمنو جنہوں نے کفر کیا، ان کے لو یشاء اللہ، لو ہم نے کیا پڑھے، اچھا آئی ایم سوری، ایک منٹ، ہاں اس میں بڑا باریک لکھا ہوا ہے، چلے گا ہاں ایز یو وش. اچھا چلو جیسا، چلو بلکہ چلے چلے چلے، اصل میں وہ دوسرے ایپ میں پڑھ رہے تھے، بہت باریک لکھا ہوا ہے تو بھی زوم کر رہے ہیں. چلو افلم یہی اسی الزینہ، افلم کیا پھر نہیں، یہی اسی مایوس ہو گئے، الزینہ وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، ان کے لو یشاء اللہ کے چاہے اللہ، لہدا ہدن ناسا جمیا، لا البتہ ہدا ہدایت دے دے، ان ناسا لوگوں کو، جمیا سارے کے سارے، سب کے سب کو، ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم تصیبو پہنچتی رہے، ہم ان کو، بما اس وجہ سے کہ جو صنعوا انہوں نے کیا، ہاں بس صحیح ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے لیجیے. فین بھی آن کرتے آپ لوگوں کو چاہیے، تم کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں لگ رہا ہے، ایک لائٹ دو ہو گئی نا تو پھر ان لوگوں کو شائن کرے گا. نہیں صحیح ہے، اوکے دونوں چال. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 31. ولو انا قرآنا سیرت، ولو انا اور اگر، انا یقیناً، قرآن سیرت اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے، چلا دیے جائیں، بھی اس سے، الجبالا پہاڑ، اور قطیت یا ٹکڑے کر دیے جائیں، بھی اس سے، الارض زمین کے، او کلما یا کلما کلام کرا دیے جائیں، ہاں بات کرا دیے جائیں، بھی اس سے، الموتا مردے، بل للہ بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر جميعا تمام فیصلے، تمام حکم، افلم ییأسوا کیا پھر نہیں مایوس ہو رہے، الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، ان کے لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، لہدی الناس جميعا البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، جميعا سارے کے سارے، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. ولا یزال الذین کفروا اور نہیں ختم کی جائے گی، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، نہیں روکی جائے گی، ایک منٹ، ہاں اور ہمیشہ رہیں گے، لا یزال اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ نان سٹاپ ان کو دی جائے گی، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو، بما صنعوا اس وجہ سے جو
سناؤ ان سب نے کیا جو گڑھا، قاریۃن کوئی عذاب، قاریہ، قاریہ کس کا نام ہے؟ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ قیامت، ہاں قیامت کو کہا گیا ہے، پہنچتی رہے گی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا ہے قاریہ، کھڑکھڑانے والی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آفت، کوئی نہ کوئی آفت، او تحلو قریباً من دارہم، یا پھر نازل ہوتی رہے گی قریباً، قریب ہی، دارہم ان کے گھروں کے، یا یہ جو آفت ہے یا تو ان کے گھروں کے قریب کیا ہوتی رہے گی؟ نازل ہوتی رہے گی، حتی یہاں تک کہ اترتی رہے گی، یعنی نازل تو تحلو اترتی رہے گی، نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، ان کے دار گھر ان کے، اچھا بیت بھی گھر ہوتا ہے، دار بھی گھر ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ گھر ہوگا، ٹھیک ہے، حتی یہاں تک کہ یاتیہ وعد اللہ، آ جائے اللہ کا وعدہ، ان اللہ کا بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں وہ خلاف کرتا میعاد اس کے وعدے کے۔ اور اگر اس قرآن کے ذریعے سے چلا دیے جائے کیا پہاڑ، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے زمین کو، یا کلام کرا دیا جائے، بات کروا دی جائے اس کے ذریعے سے مردے، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام کا تمام حکم ہے، کیا پھر نہیں وہ مایوس ہو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر چاہے اللہ وہ ہدایت دے دے تمام لوگوں کو، اور نہیں ہمیں، اور ہمیشہ رہے گی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، پہنچتی رہے گی انہیں اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا آفتیں، یا اترتی رہے گی قریب سے ان کے گھروں کے، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا نشانیاں دکھا دو، نشانیاں دکھا دو، اگر اسی قرآن کے ذریعے سے کیا ہو جائے کہ پہاڑ چلا دیے جائے، مطلب ایک حصی نشانیاں ان کو دے دی جائے، ویسے اگر جن کے اوپر اترنا تھا، جن کے اوپر معجزات اترنے تھے، ان کے دلوں پہ اتر چکے اور وہ ایمان لا چکے، اور جن کے لیے تم یہ ساری نشانیاں بھی دکھا دو گے کہ قرآن کے مطلب نزول کے ساتھ ساتھ پہاڑ چل رہے ہیں، یا پھر وہ زمین کیا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے شک ہو کر پھٹ گئی، یا پھر اس مردے اٹھے اور ان سے کلام کرنا شروع کر دے، ساری نشانیاں دیکھ کر بھی کیا ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کیوں مایوس ہو رہے ہیں ایمان والے؟ ان کو یہ اس بات پر دل جمی نہیں ہے ان کی کہ اللہ اگر چاہتا تو ہدایت سارے لوگوں کو دے دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کیا کہا، یہ کیا ہے، امتحان کا ہے، تو امتحان میں کیسے پتا چلے گا؟ اگر سب کو پاس کر دیا جائے، جیسے اب ہوتا ہے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں، سب کو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کی سکل نکالنا چاہے تو ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات پر مایوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ساتھ ہدایت دے دیتا، لیکن اصل مقصد تو کیا ہے، لوگوں کا امتحان لینا۔ اور یہ جو انکار کر رہے ہیں نا، یہ جو کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو ان کو تو کہیں نہ کہیں سے آفتیں پہنچتی رہیں گی، کچھ نہ کچھ ان کے یا تو قریب سے گزرتی رہیں گی وہ آفتیں ان کے گھروں کے، یا پھر انہی کے اوپر وہ آفتیں، وہ جو مشکلات ہیں وہ ان پر گزرتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، یعنی وہ قیامت کا دن نافذ ہو جائے، اس سے پہلے ان کو چھوٹی بڑی مصیبتیں آتی رہیں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، وہ کبھی ٹالی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافق نہیں ہے کہ کچھ کہے اور کچھ کرے نہیں، ٹھیک ہے، تو جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک فکس کر دیا وقت، قیامت کا وقت فکس کر دیا، لیکن جب وہ مانگ رہے تھے کہ بھائی قیامت نازل کر دی جائے، کیونکہ اللہ نے فکس کر دیا تھا، اللہ نے اس سے پہلے آیتیں آ چکی ہے نا کہ اگر ہم نے یہ وعدہ لکھ نہ رکھا ہوتا تو کب کا ان پر عذاب آ چکا ہوتا، کب کے یہ نیست و نابود کر دیے گئے ہوتے، لیکن چونکہ ایک میعاد، ایک اجل مسمى مقرر کر دی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک ان کو ویسے ہی بڑے عذاب میں نہیں پکڑا، لیکن البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہیں گے۔ چل ریپیٹ کریں۔ آیت نمبر 32، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک استہزئ
مذاق اڑائے گئے، مذاق بنائے گئے، یہ پیسو ہے، ٹھیک ہے. مذاق بنائے گئے بالرسول، رسول، مذاق بنایا گیا رسولوں کا، پلورل ہے، رسول کا پلورل رسول، رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے بھی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر املیتو میں نے مہلت نہیں دی، میں نے میں نے ڈھیل دی، میں نے ڈھیل دی، تو آ گیا نا، میں نے املا، پھر املئی ڈھیل دی تو میں نے، للذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر اخذتہم میں نے، تو یعنی میں نے، اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، فکیفا تو کیسا، کانا ہوا، عقاب انجام. اور البتہ تحقیق مذاق بنایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو ڈھیل دی میں نے ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑ کر لی ان کی، پھر کیسا ہوا ان کا انجام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ جیسے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کا کیا ہوا ہے، مذاق بنایا گیا ہے، ٹھٹا کرے لوگوں نے ان کے ساتھ. ابھی اس سے پہلے آیا تھا نا سورہ نوح علیہ السلام کا، کیسے مذاق بنا رہے تھے کہ صحرا میں کشتی بنائیں گے اور یہ ہمیں ہدایت دیں گے. اور پھر شعیب علیہ السلام کو، بڑے پاک باز ہو تم تو. لوط علیہ السلام کو کہا کہ بڑے تم تو پاک باز بنتے ہو. شعیب علیہ السلام کو بتایا بڑے تم کھرے انسان بنتے ہو. یعنی کہ اس طریقے سے یہ لوگ مذاق بناتے تھے رسولوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، پہلے رسی دراز کر لی جاتی ہے، پھر جب وہ رسی بہت دور پہنچ جاتی ہے تو ان کی کھینچ کر پکڑ کی جاتی ہے. تو وہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ عام پکڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو کتنا بہترین ان کا انجام ہوا جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کیجئے. آیت نمبر 33. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. افمن ہوا قائم، کیا، پھر، من جو، کیا پھر جو ہوا وہ، قائم قائم ہو، نگہبان ہو، علی کل نفس ہر نفس کا، ہر نفس کا نگہبان ہے، ہر نفس پر قائم ہے، یعنی اس کی نگرانی کرتا ہے، اس بما اس وجہ سے کہ جو کسبت اس نے کمایا، کسبت اس نفس نے کمائے. تا آ گیا نا سکون کے ساتھ، یہ فیمیل ہے نفس اسی لیے کسبت آیا، اگر یہ میل ہوتا تو کسبا آتا. کسبت اس نفس نے کمایا، کیا پھر جو ہو نگران ہر نفس پر اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، اس نفس نے کمایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے شریک. قل آپ فرما دیجئے، سموہم ان کے نام تو بتاؤ. ام تنبئونہ کیا تم سب خبر دیتے ہو، وہ اس کو، نبا آیا نا، نبا یعنی خبر، کیا تم سب، تا تم واو نون سب، نبا نبی یعنی خبر دینا، کیا تم سب خبر دیتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، بما اس کی جو لا یعلم نہیں وہ علم رکھتا، نہیں وہ جانتا، فی الارضی زمین میں، ام بظاہر من القول یا بظاہر صرف باتیں ہیں تمہاری، باتوں میں سے تم باتیں کر رہے ہو. بلکہ زینا مزین کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، زینا پیسے ہے، ٹھیک ہے، سجا دیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی چالیں، ان کے چالوں کو سجا دیا گیا. وصدوا عن سبیلی اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیلی اس کے راستے سے، وہ راستے میں کیا کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما لہو پھر ما نہیں لہو اس کے لیے، من ہاد کوئی ہادی، کوئی ہادی ہدایت دینے والا. کیا پھر جو
ہو نگہبان ہر نفس پر اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، اور ان سب نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک۔ آپ فرما دیجئے ان کے نام بتاؤ، یا تم سب خبر دیتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، بما لا یعلم اس کی جو نہیں وہ جانتا، فی الارضی زمین میں، ام بظاہرین یا بظاہر، من قولن یہ باتیں ہیں، بلکہ زینا للذین کفروا سجا دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی چالیں، وصدوا عن سبیلی اور وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں راستوں میں، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر نفس کے کمائیوں تک کو جانتا ہے، وہ صرف انسان کو اوپری طور پر نہیں، ان کے اندر کے ان کے دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے، ان کی ہر کمائی کو جانتا ہے، انہوں نے نیکیاں کمائی، بدی کمائی، ہر کمائی کو جو جانتا ہے۔ کیا ان تمام چیزوں میں اللہ کا شریک بناتے ہو تم؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک بناتے ہو؟ ہاں، اگر وہ کام جو اللہ کرنے والا ہے اس کام کو اگر تمہارے شریکوں نے کرا ہے تو وہ ان کے نام تو گناؤ، جن شریکوں نے اللہ کی مدد کی ہے نعوذ باللہ ان کاموں میں، تو ان کے نام بتاؤ، کچھ تو تمہارے پاس دلیل ہوگی، کچھ تو ایویڈنس ہوگا، کوئی تو مطلب تم پروف کر سکو کہ یہ کام جو ہے اللہ نے جو کیا اس میں تمہارے کیا ہے شریک بھی شامل ہے، یا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو جس کا اسے علم نہیں ہے۔ ایسی بھی روئے زمین پر کوئی بات ہے جس کی خبر اللہ کو نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جس کو پتہ نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی تخلیق کر دی اور اس کو تو خبر ہی نہیں کہ اس کے شریک بھی تھے، اس کو تو خبر ہی نہیں کہ اس کی مدد کرنے والے شریک بھی تھے جو اس کے کاموں میں مدد کر رہے تھے۔ یا اللہ کو تم ایسی باتیں کا وہ سمجھتے ہو، اللہ کے کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو کہ جو زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتا، یا صرف بظاہر اپنے تکے کے اور جو زبان کی جو فضول باتیں تم کیا کرتے ہو، نہ سمجھی میں نادانی میں یہ ساری باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہو، بلکہ تمہارے مکر تمہارے لیے کیا کر دیے گئے، مزین کر دیے گئے، یعنی تم جو چالے چل رہے ہو، تم نے یہ جو گڑھ دیا یہ سارا تمہارے لیے خوش آہنگ بنا دیا گیا، تم جو سمجھ رہے ہو کہ مطلب جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، درست ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان جو کرتا ہے نا، آپ اگر اس کو اس کا کچھ الٹ کرنے کہیں گے نا تو وہ کیا کہتا ہے، مجھے زیادہ معلوم ہے، ڈونٹ ٹیچ می، ہم کو بخوبی پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مت سکھاؤ۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جن کے اعمال ان کی نظر میں اچھے بھلے ہو جاتے ہیں نا، وہ چاہے غلطی پر ہوں، چاہے برے اعمال کر رہے ہوں اور وہ نصیحت نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے رکاوٹیں بنتے ہیں نیکی کی راہوں میں، اور وہ 10 لوگوں کو اور گمراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی کچھ لوگ اور فارم میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو ایسا کرتا تھا، ہم بھی ایسے کریں گے، انہوں نے بھی تو ایسا کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے چینجز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کی چالیں، ان کے مکر، ان کی جو فضول حرکتیں ان کے اوپر کیا کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں میں راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، اور جس کو اللہ نے گمراہی میں رہنے دیا اس کے لیے پوری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے نا ہدایت دینے کے لیے، تب بھی اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، ہاں کوئی ہدایت دینے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 34، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ لہم ان کے لیے، کن کے لیے، ہاں جنہوں نے کفر کیا، جن کے ابھی بات ہوئی کہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے ہدایت کو پسند ہی نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ جو ہدایت سے پرے ہیں، جو دور ہیں، ان کے لیے عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور لا بے شک، البتہ، لام تاکید، عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب تو اشق، بہت شک، بہت زیادہ شدید ترین ہے، اشک احق، جو ایسے ہم پڑھتے ہیں نا اشد، وہ پیٹرن پر ہے، اشک زیادہ شدید، وما لہم من اللہ من واق،
اور ماں نہیں لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من واق کوئی بچانے والا، اور ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت تو زیادہ شدید ہے، بہت سخت ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا۔ یعنی کہ دونوں جگہ میں انہوں نے اپنے لیے کیا کر لیا، عذاب چن لیا، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو امیجنیشن سے بھی پرے ہے، وہ تو اتنا شدید سخت ہے۔ اور دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شک کہیں عذاب کو، یا ہمارا جو انٹینسٹی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کوئی بندہ جلا اور جل کر کی پوری کھال جھلس گئی اور وہ مر گیا، یہی ہوگا نا ہمارے لیے اشک۔ ہماری نظر میں تو اتنا ہی عذاب ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اشک کہے تو یہ دنیا کا عذاب، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا والے عذاب، کیونکہ یہ جو دنیا کی آگ ہے کتنی ٹھنڈی کی گئی ہے، 70 ٹائمز۔ یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ 70 گنا ٹھنڈی کر کے دنیا کی آگ بنائی گئی ہے، جس کے اگر 40-50% بھی بندہ جل جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی اس سے پہلے کچھ سورہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کی جلدیں موٹی کر دی جائیں گی، ان کی کھالوں کو اتنا مطلب ہاں اس قدر موٹا کر دیا جائے گا، اور ان کے مطلب ان کی جسامت بتائی گئی کہ ایک ایک دانت احد پہاڑ کی برابر ہوگا۔ اگر ایک دانت احد پہاڑ کی برابر ہوگا تو 32 دانتوں کا کوانٹٹی کتنی بڑی ہوگی، اور پھر وہ دانتوں سے کمپیئر کریں کہ اس انسان کی جسامت کتنی بڑی ہوگی، اور اس کے اوپر جب اس کی باڈی کے ہر حصے پر عذاب ہو رہا ہوگا، ہر روئے پر عذاب ہو رہا ہوگا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں، جلد صرف ایک مرتبہ نہیں کہ جل کے ختم ہو گئی اور ختم ہو گیا، مر گیا، ختم، فنش کرو، نہیں، پھر جلد کو دوبارہ بدلا جائے گا، کیونکہ سارا عذاب کا جو وہ ہوتا ہے نا، جو فیل ہوتی ہے وہ صرف اسکن پر ہوتا ہے۔ اب اسکن جل جائے گی تو اندر کا گوشت جلے اور کچھ جلے تو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں ایک مرتبہ جو کٹ پٹ ہوتا ہے وہ سارا اسکن پر فیل ہوتا ہے، لیکن جہاں پر وہ اندر کی طرف اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اندر کچھ نہیں فیل ہوتا، اندر کیا ہو رہا ہے کچھ سب چلتا ہے، لیکن اسکن جو ہے نا ساری فیل جو ہوتی ہے ڈرمس پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دیں گے، اتنی موٹی موٹی کر دیں گے، اور جہاں یہ جل کر ختم ہوگی اللہ دوبارہ سے نئی کیا کر دیں گے، کھالے بدل دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا اعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35۔ مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ مثل الجنتی مثال جنت کی، التی وہ جو وعدہ وعدہ کی گئی ہے، پیسے وعدہ کی گئی ہے، المتقون متقیوں کے لیے، مثال جنت کی وہ جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں کے لیے، تجری جاری ہے، بہتی ہے، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، اکلھا دائم وظلھا اس کا کھانا، اس کا فروٹ، دائمن ہمیشہ رہنے والا، قائم دائم رہنے والا ہے، وظلھا اور اس کے سائے بھی دائم قائم رہنے والے ہیں۔ تل کا عقبد لذینہ یہ ہے نتیجہ، یہ ہے انجام، الذین اتقوا ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبى الکافرین اور انجام کافروں کا النار آگ ہے۔ والذین آیت نمبر 36 پہلے ریپیٹ کرتے ہیں، مثال جنت کی وہ جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں کے لیے، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، اس کا کھانا اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا دائم ہے، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا آگ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے تو کیا ہے، آگ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہیں، اور اس کا کھانا اور اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ گارڈن ہے نا، جنات، باغات، اور باغات میں کیا ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، سایہ تو ہوگا ڈیفینیٹلی، تو یہاں پر اس کے جو سائے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو جنت ایکچولی میں دیکھا جائے نا تو اٹس اے پلین پلیٹ فارم، اب ہم نے بونے ہیں وہ جتنے درخت بونے ہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، جتنے زیادہ درخت چاہیے نا، جتنا اچھا سایہ چاہیے گھنا، اتنے زیادہ پیڑ بوئیں، اور پیڑ بونے کے لیے بہت بڑی بو نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، کٹائی سینچائی نہیں کرنی پڑے گی،
just you have to say subhan Allah, just you have to say alhamdulillah, Allahu Akbar. تو جتنا گھنا سائیدار بات چاہیے, جتنا زیادہ انجوائمنٹ چاہتے ہیں, اتنی مرتبہ اپنے زبان کو کیا کر لیں, اللہ کے ذکر سے پاک کر لیں, تر کر لیں, تاکہ جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیں ہم جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہنوں میں فضول خیالات چل رہے ہوتے ہیں, تو کیا کریں کہ اپنی زبان کو نا کچھ ذکر سے وہ کر لیں نا, معطر کر لیں. تو اب جب آپ پوری راستے بھر چلتے جائیں گے نا, تو کیا ہوگا, آپ کے وہ درخت بھی لگتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, اور آپ کے دلوں کو تسکین بھی مل رہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو وہ دل پر تسکین بھی اترتی جائے گی. آپ کا کام کیا ہوتا ہے, آسان. پھر دوسرے کاموں میں جب آپ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے, کھانے کی ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں نا, پھر ہماری زبان کیا کرنی ہوتی ہے, کچھ نہیں کرنی ہوتی, وہاں پر اپنے آپ کو زبان کو مطلب کوئی نہ کوئی ذکر سے وہ کر لیں. تو کیا ہوگا, جب آپ کی زبان کو یہ ذکر کی عادت پڑ جائے گی نا, تو انشاءاللہ جب ہمارا وقت وفات ہوگا نا, اس پہ بھی انشاءاللہ, کیونکہ جو زبان پر فریکوینٹلی جو چیزیں جاری ہوتی ہیں نا, وہ موت کے وقت کیا ہوتی ہے, ہمیں مطلب وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سا ذکر کریں, اور اپنی جنتوں کو مطلب باغوں کو گھنا کریں درختوں سے انشاءاللہ. تو گوسپ کرنے سے اچھا ہے, کسی کی برائیاں کرنے سے اچھا ہے, کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے, مطلب جتنا ہو سکے ہم اپنی زبان کو اس کام میں لگائیں جس کام کے لیے دیا گیا نا. کیونکہ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے, تو ہم اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہماری باڈی کا حق ہے نا ہم پر, ہمارے ہر بدن کے اعضاء کا ہم پر حق ہے. تو ہم نے حق کیسے ادا کرنا ہے, اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے, ہمارے پورے اعضاء بدنیہ اللہ کے سامنے جھکے, اس کے کیا ہو جائیں, مطیع اور فرما بردار ہو جائیں, تو پھر کیا ہے, ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور اس جنت میں ہمیں پھل بھی دائم رہنے والے, قائم رہنے والے ملیں گے, اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو یہ جو تقوی والے لوگ ہیں, یہ جو متقی لوگ ہیں, ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے جنت کا. اور ابھی اللہ نے کیا فرمایا تھا, لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو جب اس نے وعدہ کر دیا ہے نا, تو ڈیفینیٹلی ہی ول گیو اس دس نعمہ, سب سے بہترین نعمہ. اور پھر اس کے اندر نعمت کی, اس سے پہلے جو پچھلی کل ہم نے آیتیں پڑھی, اس کی نعمت میں سب سے ایکسٹریم جو ہائیسٹ نعمت ہے, وہ کیا ہے, وجہ اللہ, اللہ کا دیدار. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا دیدار عظیم نصیب عطا فرمائے. آپ کر رہے ہو پہلے یہ, پھر آگے بڑھیں. کافروں کا انجام آگ ہے. آیت نمبر 36. والذین آتیناہم الکتاب, والذین اور الذین وہ جو آتینا عطا کیا نا ہم نے, ہم ان کو, ہم نے جن وہ سب فرحا خوش ہوتے ہیں, بما اس پر جو انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف, یعنی قرآن کریم کے نزول پر وہ خوش ہوتے ہیں. ومن الاحزاب, اور ان میں سے ایک گروہ, احزاب حزب سے بنا ہے, اور کچھ گروہ ان میں سے, من ینکر جو انکار کرتے ہیں, بعدہ اس کے بعض حصے کا. قل آپ فرما دیجئے, انما امرتو, میں تو امرتو, امرا یعنی حکم, تو یعنی میں, مجھے حکم دیا ہے, مجھے تو صرف حکم دیا ہے, ان اعبد اللہ, ان کے اعبدو الف یعنی میں, عبادہ عبادت کروں, اللہ اللہ کی, کہ میں عبادت کروں اللہ کی, ولا اشرک بھی, اور لا نہیں, اشرک میں شرک کروں بھی اس کے ساتھ, الیہ اسی کی طرف, ادعو میں پکارتا ہوں, و الیہ اور اسی کی طرف, معاف ٹھکانا ہے, میرا ٹھکانا ہے. اور وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے انہیں کتاب یعنی قرآن کریم, وہ سب خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. اور کچھ گروہ میں سے جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کا, فرما دیجئے در حقیقت میں تو حکم دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی, اور نہیں میں شرک کروں اس کے ساتھ, اور اسی کی طرف میں پکارتا ہوں تم سب کو, اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے. یعنی اب یہ جو بات ہے نا, کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ کون سے دور کی ہے سورہ, ہاں مکی دور کے لاسٹ پیریڈ کی سورہ ہے. مدینہ میں خبر پہنچ چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ میں کون لوگ رہتے ہیں, منافق تو بعد میں بنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. ابھی فی الحال کون ہے, اوس اور خزرج اور
اور انصار تو وہ بعد میں بنے ہجرت کے بعد. یہودی رہتے ہیں نا, یہودی رہتے ہیں مدینہ کے چاروں طرف, یہودی رہتے ہیں. اب یہود جو ہیں جب کتاب میں پڑھتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے, نبی آنے والے, نبی آنے والے, جب ان کو پتا چلا مکہ میں ایک نبی آ چکا ہے تو ان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں کہ ارے ہمارا جو نبی آنے والا تھا وہ آ چکا ہے, اب جلد ہی ہمارے پاس آنے والے. تو جب یہ شروعات کی بات ہے, ابھی تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نہیں ہیں اور سرداری ان کو ملی نہیں ہے, امامت نہیں ملی ہے, جب تک یہ لوگوں نے ایکسپٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ جانے کے بعد سارے وہ گرجز اور ساری جو ٹیڑھ ہو گئی ان کے دلوں میں, جنہیں عطا کی ہم نے کتاب, وہ خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف. دیکھیں آتین الکتاب اور اوتو الکتاب کا ڈفرنس یاد ہے کیا ہے؟ ہاں تو فرما بردار کون ہے؟ آتینا یا اوتو؟ اوتو اس فرما بردار, اوتو الکتاب نافرمانوں کی بات, آتینا فرما بردار. تو اس کے دیکھیں ہر یہودی جو تھا نافرمان نہیں تھا, اس میں عبداللہ بن سلام جو تھے وہ ایک یہودی اسکالر تھے, بہت بڑے عالم تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, ایمان لے آئے. ورقہ بن نوفل وہ بھی بہت بڑے کیا تھے, یہودی, مطلب وہ تو ہبریو پڑھتے تھے, باقاعدہ عبرانی زبان کو جانتے تھے, سارا کچھ ان کو نالج تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ, ابھی تو ان کی نبی کی بعثت بھی نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ نبی بنیں گے. جب ان کو خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبریل امین ملنے آئے, تو ان کو پتا تھا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس طرح سے وحی ہوتی ہے, سارا کچھ پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس دور تک میں زندہ رہا جب ان کے گھر والے ان کو نکال دیں, یعنی مکہ والے ان کو نکال دیں گے, تب میں ان کا سپورٹ کروں گا. دیٹ مینس وہ مسلمان ہو گئے نا, ابھی اسلام آیا نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے تصدیق کر دی اس کی. تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے ان یہودیوں میں سے بھی جو کیا ہو رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے ایمان والے تھے, جنہیں عطا کی ہم نے کتاب, وہ خوش ہو رہے تھے اس کتاب پر جو نازل کی جا رہی تھی آپ کی طرف, یعنی قرآن کریم پر. وہ خوش ہو رہے تھے کہ بہترین ہمارے پاس کیا آ گیا, ایک مطلب کوڈ آ گیا, ایک کنڈکٹ آ گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں, اپنے زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں. تو وہ اس بات کی خوشیاں منا رہے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ابھی کہا تھا نا پچھلی سورہ میں, کیا کہ جو تم دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہو ان ساری چیزوں میں بہترین چیز جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے جمع کرتے وقت, وہ کیا ہے, قرآن کریم. تو اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو اس چیز پر خوش ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن کریم عطا کیا ہے. اور کچھ گروہ کیسے تھے, ان میں سے وہ انکار بھی کر رہے تھے, اور کچھ کیا ہو رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. تو معاملہ کیا تھا, الگ الگ تھا. جو ایمان والا تھا اس کو خوشی ہو رہی تھی, جن کے دلوں میں منافقت تھی وہ سارے اس پر غمگین ہو رہے تھے, وہ سارے اس کا انکار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے دیا گیا کہ آپ تو فرما دے کہ سب سے پہلے تو مجھے ہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, اور میں کیا کرتا ہوں, تمہیں بھی اسی ایک اللہ کی طرف وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں. اور سبھی ہم سب کا ٹھکانہ کس طرف ہے, اللہ ہی کی جانب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک کیجیے. آیت نمبر 37 والذین سوری کذالک, آیت نمبر 37 ہے نا, ہاں جی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور کذالک اسی طرح انزلہ نازل کیا نا ہم نے اس کو, نازل کیا ہم نے اس کو کس کو, القرآن, قرآن کو, الکتاب کو, حکمن عربین, عربی احکام, عربی فرمان, عربی مطلب حکم یعنی فیصلہ, ٹھیک ہے, عربی فیصلہ, عربی زبان میں نازل کیا. وَلَئِن, اور البتہ اگر, اور البتہ اگر, اتبعت آ گیا, دیکھیں ابھی اس سے پہلے امیر تو آ رہا تھا, اب تا آ گیا, تا اور تو میں کیا فرق ہے, تا مطلب آپ اور تو مطلب میں. ہاں, اتبعتا آپ اتباع کریں گے, آپ پیروی کریں گے, اہواءہم ان کی خواہشات کی, ان کی ہوا کی, بعد ما جاءک, بعد اس کے بعد, ما جو, جاءک آ گیا ہے آپ کے پاس, من العلم وہ علم آ گیا ہے, علم میں سے جو علم آ گیا ہے, ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے, من اللہ اللہ کے مقابلے میں, من ولی کوئی مدد, کوئی دوست, ولا واق اور نہ ہی کوئی بچانے والا. اور کذالک انزلناہ حکما عربیا,
اور اسی طرح نازل کیا ہم نے فرمان عربی زبان میں، وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ گیا ہے آپ کے پاس، آ گیا ہے جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ عربی زبان کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ آپ عربی ہے نا، نبی عربی ہے۔ اگر ہم کسی اور زبان میں نازل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اسی پر وہ باتیں شروع کر دیتے، واہ نبی تو عربی اور کلام اجمی، تو یہ اس طرح سے ہوتا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل کیا۔ اب یہ بار بار عربی زبان بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان واحد ایسی زبان ہے دنیا کا ہر انسان بآسانی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ہر مسلمان چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، ہندی، کنڑ، گجراتی، ملیالم، مراٹھی، تمل، کسی بھی لینگویج کا بولنے والا ہو، جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے۔ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی آسانی سے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس زبان کی کیا ہے؟ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کی وائڈنس ہے کہ یہ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان پر بہت آسان کر دی ہے۔ سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، نصیحت کے لیے بھی آسان ہے، اور ریڈنگ کے لیے آسان ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لرن کرنے کے لیے آسان ہے۔ ہر زبان، ہر طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کی وسعت اور فصاحت اور بلاغت کے بنا پر اس کو کیا کر دیا؟ اپنے قرآن کریم کے لیے اس کو چن لیا اور اسے بیان بنا دیا، اس کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا۔ اور کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس قرآن کریم کا علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہے، نہ کوئی آپ کا دوست ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ نبی کے لیے بات ہے، یہ امت کے لیے بات ہے، نبی کے واسطے سے۔ یہ کہا تو نبی کو جا رہا ہے ڈائریکٹلی، لیکن بات انڈائریکٹلی امت کے لیے ہے کہ اگر قرآن کریم کے علم کو چھوڑ کر کہیں تم راہ ہدایت پانا چاہو گے تو کبھی بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آگے بڑھیں، آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق اور بے شک، ارسلا بھیجا نا ہم نے، رسولن سارے رسولوں کو، بہت سے رسولوں کو، من قبلی کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور بنا دیا، جعلا بنایا، نا ہم نے، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، اب یہاں پر بیویاں ہی کریں گے نا، بیکاز رسول سارے مرد ہوتے ہیں، بیویاں، وذریہ اور اولادیں، وما کان لرسولی اور نہیں ہے رسول کے لیے، ان یاتی، ان کے یاتی بھی کہ وہ لے آئے، ٹھیک ہے، یاتی آئے، یاتی بھی لے آئے، آیتن کوئی نشانی، اللہ سوائے باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ مدت مقرر لکھ دی گئی ہے، یعنی ہر اس کے لیے فکس کر دیا گیا ہے، مدت لکھی ہوئی ہے۔ اور البتہ تحقیق اور بے شک بھیجا ہے ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے، اور بنایا ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی سوائے اللہ کے حکم سے، اور ہر ایک کے لیے مدت لکھ دی گئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو کہ فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھا، ہر جو نبی تھا، ہر رسول آنے والا کیا تھا؟ بشر ہی تھا، اور ان کی بیویاں بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کی، کیونکہ یہ کیا سوال کر رہے تھے، یہ کیسا نبی ہے جو ان کی شادیاں بھی کرتا ہے، اولادیں بھی ہوتی ہیں ان کی، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی یہ ساری باتیں یہ اٹھاتے رہتے تھے نا استہزاء کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا کیا اس سے پہلے جو نبی آتے ہیں کوئی الگ مطلب کیٹیگری میں سے تھے؟ وہ بھی تو ان کی طرح کیا تھے، ان کی بھی بیویاں تھی، ان کی بھی کیا تھی؟ اولادیں تھی۔ اور کوئی نبی، کوئی رسول جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا تب تک کوئی معجزہ نہیں دکھاتا۔ تو یعنی جو تم پہلے کی دلیلیں دے رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب نے تو معجزہ دکھایا، آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے معجزات دکھا رہے تھے، نشانیاں دکھا رہے تھے۔
اللہ نے یہاں پر معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، اگر نہیں تم ایکسیپٹ کرتے تو پھر تمہارے لیے ویسے ہی کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا چونکہ حکم نہیں ہے، اذن نہیں ہے، اسی لیے کوئی نبی اپنے حکم سے، اپنی ہوا سے، اپنے وش سے کوئی معجزہ یا کوئی نشانی نہیں دکھاتا. اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب، کون سی کتاب؟ لوح محفوظ میں ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے کہ کیا معجزہ کب دکھانا ہے، کون دکھائے گا، کس وقت دکھائے گا، وہ سارا کچھ مینشن کر دیا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یمحو، محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ، ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویثبت اور جمع دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، یا ہاں ثابت کر دیتا ہے یعنی جمع دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ثابت بھی کر دیتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اسی کے پاس کیا ہے؟ ام الکتاب، کتابوں کی ماں، اصل کتاب. اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے. مٹاتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ثابت کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے. کتابوں کی ماں ام الکتاب لوح محفوظ ہے، جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، مینشن کیا ہوا ہے. یعنی کہ اگر وہ کسی کو معجزہ دکھانا چاہے تو دکھائے، نہیں دکھانا چاہے تو نہ دکھائے. اللہ کسی چیز کو مٹاتا ہے، کسی چیز کو ثابت قدمی دیتا ہے. لوگوں کو تباہ کرنا ہے تو وہ تباہ کر دے گا، امتوں کو مطلب عذاب دینا ہے، اس کو فنا کرنا ہے وہ فنا کر دے گا. جن کو ثابت قدمی دینا ہے وہ ثابت قدمی دے دے گا. یونس علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا، باقی ساری قوموں کو ڈبا دیا، غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی دوسرے اور لوگوں کی قوموں کو کیا کر دیا؟ پورا پورا فنا کر دیا. تو جس کو مٹانا چاہے وہ مٹا دے، اور جس کو جمانا چاہے وہ جما دے. اس کے پاس ہی اصل کتاب ہے، یعنی اس کا معاملہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس کے اندر کیا میٹرز ہے وہ کوئی نہیں جانتا، صرف اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں، 3 آیتیں ہو گئی، پہلے ریپیٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، یمحو اللہ اور یثبتو، اس میں یہ بھی ہوگا کہ کوئی احکام اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو باقی رکھتا ہے، کوئی احکام اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے تو وہ اس کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. اگر کسی کا رزق گناہوں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نیکیوں سے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے. صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیک رویہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے. تو یہ لکھ تو کچھ اور گیا ہے کہ تمہارے نصیب میں اتنا رزق ہے، لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ صلہ رحمی کر رہا ہے، اس کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ اونچ نیچ کی جاتی رہتی ہے، کوئی چیز کو کم کیا جاتا ہے، کسی کو بڑھا دیا جاتا ہے، کسی کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کے لیے کیا لکھا ہوا تھا؟ اتنا رزق لکھا تھا، مٹا کر کیا کر دیا گیا؟ بڑھا دیا گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ نو، ایوری تھنگ. اس کے رزق میں برکت ہو جانا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے ہر معاملے میں. ہاں ایگزیکٹلی، ہاں بالکل، ہر چیز میں نا اس کا علم ہو، چاہے اس کا، یعنی دیکھیں اصل میں رزق کا بڑھ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو چیز دی ہے نا وہ اس کے لیے پوری ہو جائے گی، اس کو کمی نہیں پڑے گی پھر اس چیز کی. یعنی کہ اس کا اللہ نے اس کو کھانے کو دیا تو اس کا اس وقت کا پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ کوئی بھوکا رہ گیا. اللہ نے اس کو علم دیا تو وہ اس کی معاملات کے لیے وہ علم پورا ہو جائے گا. اگر اس کو محبت دی اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، تو وہ محبت ان کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گی. تو یہ ہے برکت، یہ ہے رزق کی فراوانی. ہاں وہ فائدے مند ہو جائے گی. جو بھی چیز اللہ نے عطا کی ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی. برکت یعنی کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے، اس کو آپ کے لیے مفید کر دیں گے، اس کو آپ کے لیے بینیفیشیل کر دیں گے. یہ ہے رزق کی برکت اور فراوانی. تو اللہ نے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے نا، اے اللہ جو اگر تو نے میرے نصیب میں شقی ہونا لکھ دیا ہے، گناہگار ہونا لکھ دیا ہے، تو تو مٹا دے. بیکاز تو نے کہا ہے کیا کہ تم مٹاتا بھی ہے اور تو کیا کر دیتا ہے؟ ثابت بھی کر دیتا ہے، جمع بھی دیتا ہے. اور تیرے پاس تو ام الکتاب ہے، تو اس میں کیا چینجز کرتا ہے کسی کو تھوڑی پتا ہے، وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے نا. تو یو کین چینج اینی، تیری مرضی کہ تو جس طرح سے مجھے، اگر تو نے مجھے گناہگار لکھا ہے تو مجھے نیکوکار لکھ دے اور مجھ سے وہ کام لے لے. یہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے شقی لکھا ہے تو مجھے کیا کر دے؟ نیکوکار لکھ دے، مجھ سے نیک کام لے لے. کیونکہ تو کیا کرتا ہے؟ تو مٹانے والا ہے، تو ثابت کرنے والا، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اللہ اکبر. وَإِمَّا،
وہ اور ان اگر ماں جو نورین کا نون ہم را دکھا دے کا آپ کو، اور یہ نون مشدد کائے کے لیے ہے؟ ایمفیسس کے لیے نا. بے شک اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعد الذی کچھ حصہ، الذی اس کا جو نعیدہم ہم نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے، او نتوفینکا او یا نون ہم توفا وفات دے دیں، نون مشدد ضرور کا آپ کو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو در حقیقت آپ پر، علا پر کا آپ پر، البلاغ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، آپ پر تو کام تبلیغ کا ہے، وعلینا اور ہم پر الحساب حساب لینا ہم پر ہے، حساب لینے کا کام تو ہمارا ہے. اور اگر جو ہم دکھا دیں آپ کو کچھ حصہ اس کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا ہم وفات دے دیں آپ کو، تو در حقیقت آپ پر تو صرف انما کا صرف بھی ترجمہ لے سکتے ہیں، پھر آپ پر تو صرف پہنچانا ہے اور ہم پر حساب لینا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے، تو ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی وفات کے بعد ان پر وہ عذاب نازل کرے. عذاب تو جو وعدہ کیا وہ ہو کر رہے گا، چاہے آپ کی زندگی میں چاہے آپ کی وفات کے بعد، وہ تو لازمی ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو وہ تو ہو کر رہے گا، چاہے آپ کی زندگی میں حیاتی میں یا آپ کی وفات کے بعد. اور آپ کا کام نہ عذاب دینا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی اس کے علاوہ کوئی معجزہ دکھانا ہے، نہ آیتیں ظاہر کرنا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. آپ تبلیغ کیے جائیں، حساب کا کام ہم کر لیں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حساب کا کام ہم کرتے ہیں، اور ہم نے سوچ دیا تبلیغ کا کام اللہ کر دے گا. یعنی اللہ سب کو ہدایت دے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بندے وہ دے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حساب سب کا کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ مجنون ہے، اور یہ ہے، اور وہ ہے، اور ہم متقی پرہیزگار، مرتے ہی دوسرا قدم جنت میں اور جنت الفردوس میں ہے نا. وہ ہم تو اس کے ٹھیکے دار ہیں نا، ہم تو اللہ سے وعدہ لے کر آئے کہ اللہ تو ہمیں جنت ہی میں ڈالنا. تو وہ کام جو اللہ کا تھا ہم نے خود کرنا شروع کر دیا. کیا کہا کہ ہم پر حساب کتاب ہے، آپ حساب کتاب کی فکر چھوڑ دیں، آپ کیا کریں؟ پہنچانے کا کام کریں. تو ہم پر صرف ذمہ داری ہے پہنچانے کی، منوانے کی نہیں، جبرن لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن حکمتاً بات کو پہنچا دینا تو ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ حصہ اس کا، یعنی عذاب کا کچھ حصہ جو وعدہ کیا ہے ہم نے ان کے لیے، یا ہم وفات دے دیں آپ کو، تو در حقیقت آپ پر تو پہنچانا ہے، تبلیغ ہے، اور ہم پر ان کا حساب ہے. ٹھیک ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو السريع الحساب. اولم کیا، و اور لم کیا اور نہیں، یرو وہ سب دیکھتے، انا کہ ہم بے شک ہم، نہ تل اردا ہم لا رہے ہیں، الاردا زمین کو، ننقصها چھوٹا کرتے ہوئے اسے کارنر سے، اس کی سائڈ سے، واللہ اور اللہ، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ نہیں پیچھے کرنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. وہ ہوا اور وہ تو سریع بہت جلدی، الحساب حساب لینے والا ہے. کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم لے آ رہے ہیں زمین کو سمیٹتے ہوئے، اس کو یعنی اس زمین کو کم کرتے ہوئے، من اطرافیہ اس کے اطراف سے، اس کے کارنر سے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں پیچھے کر سکتا اس کے حکم کو کوئی بھی، اور وہ تو جلد حساب لینے والا ہے. یعنی زمین کو ہم سکیڑ رہے ہیں، زمین کو تنگ کر رہے ہیں. نقص یعنی کمی کرنا نا، نقص کرنا. نقصان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پروفٹ میں کمی ہو جاتی ہے نا، منافع میں، تو نقصان. تو ہم کمی کر رہے ہیں زمین کو، یعنی زمین کو تنگ کرنا، زمین کو سکیڑ دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو مشرکان مکہ تھے، وہ چاروں طرف سے ایمان والوں کے گھیراؤ میں آہستہ آہستہ آتے چلے جائے. وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ ہمارا زور ہے، ہم زیادہ تعداد میں، ہم کیا کر لیں گے؟ کاؤنٹر کر لیں گے، ہم ان کو نکال کر ہی دم لیں گے، ہم ان کو فنا کر دیں گے.
لیکن اللہ کی تدبیر کیسی ہو رہی تھی کہ ان کو نکالا تو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن جہاں مدینہ پہنچتے ہی اتنے سارے لوگ ایمان لے آئے کہ ان کی تعداد کئی گنا وہاں پر جا کر بڑھ گئی. کہاں پر؟ مدینہ میں. پھر مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی کیا کیا تھا؟ پہلا کام کیا کیا تھا؟ مدینہ میں طواف کیا. مدینہ میں کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی؟ مسجد تعمیر کی. وہاں پر پورا پلاننگ کے لیے، سارے آرگنائزیشن کے لیے مسجد تعمیر کی. اس کے بعد کیا کرے تھے؟ چھاپا مار دستے بھیجے. ان کے ساری شاہراہیں جو تھی اپنے قبضے میں لے لی گئی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. زمین تنگ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زمین پڑ گئی اور ان کا جو 4 فیٹ کا گھر تھا وہ 2 فیٹ کا ہو گیا. ایسے نہیں ہوا تھا. یعنی کہ ان کے جو مطلب ان کو چاروں طرف سے گراؤ آ رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں پھر اب ان کے کیا ہونے والے تھے؟ ختم ہونے کے دن قریب آ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کے چاروں طرف سے ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. جس طرح سے ایمان والوں کے لیے انہوں نے زمین تنگ کر دی تھی کہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان سے نہیں ملے گا. اور ہم نے وہ 3 صحابیوں کا واقعہ دیکھا تھا. کون کون سے تھے؟ نام یاد ہے؟ کعب، ہاں ابی بن کعب، کعب بن مالک سوری، اور مرارہ بن ربیع، اور ہلال بن امیہ. مکہ یاد رکھے، مکہ میم کاف ہا. مکہ میم سے اور کاف سے اور ہا سے. میم سے مرارہ، کاف سے کعب، اور ہا سے ہلال. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جو تھے نا مکہ میں، ان کے لیے وہ کہہ رہے تھے نا کعب، حضرت کعب کیا کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو ایسا لگ رہا ہے زمین تنگ ہو گئی. تو کیا ان کے گھر میں کیا چھوٹا پڑ گیا تھا گھر؟ نہیں. لوگوں نے ان سے پوری طرح سے بات کرنا چھوڑ دیا. دیکھیں اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے اور ہم سے سب ناراض ہو جائیں تو کتنا برا لگتا ہے نا. ایسا لگتا ہے بھاگ جاؤ گھر چھوڑ کر. ایسا لگتا ہے کہ نہیں کہ ہر کوئی ہم سے ناراض ہے اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طریقے سے زمین کا تنگ ہو جانا. یعنی کہ وہاں پر رہتے ہوئے ایسا لگنا کہ میرے لیے کوئی سکون نہیں، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی میرا مطلب قدر نہیں. تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ مشرکان مکہ کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، اور اللہ کا فیصلہ تو آنے والا تھا کہ ان کا کیا ہونا ہے. یہ بالآخر کیا کیے جائیں گے؟ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھ لیا. یا تو قتل کیے جائیں گے، عذاب دیے جائیں گے، یا پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا شہر کو. اور اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، یعنی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جلد مطلب نیکسٹ سیکنڈ میں. قیامت بھی جلد ہی ہے، کیونکہ جو دنیا کا جو معاملہ ہے، جب ہم دنیا سے وہاں جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ دنیا سے وہاں جانے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو صرف 1-2 پہر رہ کر آئے ہیں، صبح رہ کر آئے یا شام رہ کر آئے. یعنی کہ 60-100 سال کی زندگی کو ہم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ 1 پہر 2 پہر رہ کر آئے ہم. ٹھیک ہے. تو جلدی ہو گیا نا. اگر ایک بندہ صبح سویا اور شام کو اٹھا اور اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، جلد ہو گیا نا. تو سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. جلدی سے repeat کر دیں، دعائیں رہتی ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 42. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وقد اور البتہ 42. وقد اور البتہ اور تحقیق اور بے شک مکر الذین مکر کیا، چال چلی، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے گزر چکے، ان سے پہلے تھے. فللہ تو اللہ کے لیے ہے، مکرو جمیعا تمام کی تمام تدبیریں، یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما تکسبو جو کماتی ہے، کلو نفس ہر جان، وسیعلم اور ان قریب وہ جان جائیں گے، الکفار کافر، لمن کس کے لیے ہے، کیا کن لوگوں کے لیے ہے، عقبۃ دار انجام، گھر کا انجام، یعنی اصل گھر کا انجام. انجام آخرت کے گھر کا. ٹھیک ہے. اور بے شک چال چلی ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی، اور اللہ کے لیے ہے تدبیریں ساری کی جمیعا، ساری کی ساری وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر جان، اور ان قریب وہ جان لیں گے کفار کس کے لیے ہے، انجام آخرت کے گھر کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ اس دور میں چالیں چلی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہر نبی کے دور میں چالیں چلی گئی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری تدبیریں کیا ہوتی تھی؟ ان پر حاوی آ جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی، ہر نبی کے خلاف چالیں چلی گئیں. لیکن اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ بہترین تدبیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر نفس کے اندر کا معاملہ جانتا ہے. تم چال چھپ چھپ کے چل رہے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ وہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، وہ بیتون بار بار آتا تھا نا جو ورڈ، کہ وہ تو رات کو بیٹھ بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ پلاننگ کرتے تھے. لیکن اللہ صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیتے تھے کہ بھائی یہ پلاننگ چل رہی ہے، رات میں آپ کے قتل کی پلاننگ چل رہی ہے. اور اللہ سبحانہ، ہاں کیسے، ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے کس طریقے سے ان کی چالیں ناکام کی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری تدبیریں تو اللہ ہی کی ہیں، اور وہ تو تمہارے نفسوں نے جو کمایا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اور ان قریب کفار کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت کا انجام جو ہے ان قریب وہ جان لیں گے کہ کفاروں کے لیے کیا انجام ہے. یعنی کون سا انجام ہوگا؟ جہنم. آیت نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. وَيَقُولُ اور یقولو کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں ہے آپ کا، آپ نہیں ہے مرسلہ رسول. قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ شہیدن گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، ومن عندہ اور جو عندہ اس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم، الکتاب کتاب کا علم. اور کہتے ہیں کافر نہیں ہے، نہیں آپ رسول، آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور جو اس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کو رسول نہیں مان رہے تھے نا، یہ ابھی وہی جو آیت آئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں، ان کی بیویاں اور یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں مانتے، یہ کافر نہیں مان رہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ اس بات پر گواہ ہے. اور جس کے لیے اللہ گواہی دے دے اسے کسی اور کی گواہی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے کیا؟ تو کافی اللہ کی گواہی. پوری دنیا بھی اگر نہ کہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے اگر کہہ دیا آپ رسول ہیں تو وہ کافی ہے تمہارے اور ان کے درمیان گواہی. اور اللہ ہی کے پاس الکتاب لوح محفوظ کا کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے، ساری جو ہے نا کہ کون رسول ہے، کون نبی ہے، کون کافر ہے، وہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. کس کے لیے؟ جنت اور جہنم سارا علم لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے. چلیں جلدی سے ریپیٹ کریں، پھر ہم دعا پڑھ کے بعد تک کرتے ہیں. تو کنکلوژن کیا ہے سورہ کا؟ واٹ یو انڈرسٹوڈ؟ کیا سمجھ آیا اس پوری سورہ میں آپ لوگوں کو؟ ہاں ہاں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر، اور ہاں بے شک، ہاں جنت کی بشارتیں ہیں جو نیکوکار ہیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی تھی وہ کیا کیا کرتے ہیں. اولو الالباب، تو اولو الالباب نے کیا کیا ہے ان کے ڈیفینیشن، وہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، وہ آپ لوگ لکھو گے کہ اولو الالباب کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان کو عقل والا کہا. عقل والا کیوں کہا یہ آپ کا سوال ہے، تو وہاں پر آپ نے وہ پوائنٹ وائز کوالٹیز لکھنی ہے. دوسری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، ہے نا، اپنے آسمان کی، چاند کی، سورج کی، بہت ساری، تاکہ کیا کریں ہم؟ غور و فکر کریں، اپنے آفاق اور انفس میں غور و فکر کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں. اور کیا بتایا؟ نیکوکاروں کا انجام جنت ہے، بدکاروں کا انجام، بدبختوں کا انجام جہنم ہے. اور خاص کر اس سورے میں ایک چیز پر بڑا ایمفیسس کیا گیا، صلہ رحمی. آپ نے دیکھا بار بار وہ چیز آئی ہے جو اولو الالباب کے لیے بھی انہوں نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا اور یہ سارا کچھ. اور پھر اس پوری سورے میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشان دی. ہاں مطلب اپنے ٹائز آف کنشپ جو بھی ہیں ان کو کیا جائے، جوڑا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے جو صلہ رحمی کرنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قطع رحمی سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں تمام امت کے لیے محبت ڈال دے، ہمارے دلوں سے لوگوں کا فسق اور فجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہ دل کی تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے
لبریز فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن۔ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن علم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔